السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ محمد رومان نے شیئر کی ہے سعودی عربیہ جدہ سے۔ لسنرز، آج بھی میرا گلا کچھ خراب ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایشو ہو رہا ہے بولنے میں۔ اگر سٹوری ٹھیک سے سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے سوری۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی جو سٹوری ہے وہ محمد رومان کہتے ہیں، بالکل حقیقت پر مبنی سٹوری ہے، ایک ایسے جن کی جس کا نام افرید ہے۔ اس کا نیم آپ نے کل آن ایئر جب لیا تو مجھے یہ سٹوری فوراً یاد آئی اور میں نے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی۔ رومان کہتے ہیں کہ ادھر سعودی عربیہ جہاں میری رہائش ہے، وہاں پر میرے بالکل فلیٹ کے سامنے، میرا جو فلیٹ ہے وہ بالکل گراؤنڈ مطلب فلور پر ہے۔ اس کے سامنے وہ جگہ بنتی ہے، وہ جو جگہ ہے وہ ایک بہت بڑی سی جگہ ہے جس کے اندر 5 سے 6 کمرے ہیں۔ ان کمروں کے اندر کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے جن کا بسیرا ہے۔ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ سعودی عربیہ میں بہت سے لوگ بہت سا کالا جادو کرتے ہیں، اور وہ جو جن ہے وہ جن اسی عامل کا ہے جو کہ ادھر رہتا تھا۔ وہ ایک بہت طاقتور عامل تھا، اس کے پاس بہت سے جادو تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کے کام کرتا تھا۔ میں نے کئی لوگوں کو اس کے گھر جاتے ہوئے دیکھا، اور لوگ باقاعدہ کافی دور سے آتے تھے، کافی گاڑیوں کا رش ہوتا تھا اس کے گھر کے آگے۔ اس کی ڈیتھ کے بعد یہ چیز جو اس کے ساتھ ایک اس کا نوکر ہوتا تھا جو اس کے سارے کام کرتا تھا، وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ بتائی چیز سب کو کہ اب اس گھر کے اندر کوئی بھی نہ جائے، میں بھی ادھر سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس گھر کے اندر ایک بہت بڑے جن کا بسیرا ہے، یعنی افرید جن، جو کہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، لیکن یہ عامل کافی مطلب اسٹرانگ تھا، اور اس نے اس کو قابو میں کیا، تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ لسنرز، وہ جن یعنی افرید جن، اس نے اس کو قابو کیا ہوا تھا، لیکن اس جن کی یہ شرط تھی، رومان کہتے ہیں کہ اس شخص نے بتایا، اس کی یہ شرط تھی کہ وہ اگر عامل مر جائے گا تو پھر وہ جن اسی گھر میں رہے گا اور وہ اس گھر سے جائے گا نہیں، اور اس کی یہ شرط تھی کہ اس گھر میں پھر اور کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد لسنرز یہ ہوا، اس کی ڈیتھ کے بعد اس شخص کو دفنا دیا گیا اسی گھر کے اندر، یعنی وہ ایک جادوگر تھا۔ لوگ جو ادھر آس پاس کے محلے کے لوگ تھے اس سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اس کو ادھر ہی دفنا دیا، اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، یہی شخص تھا جو کہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو دفنانے کے بعد ادھر مطلب ایک جادو کا چراغ تھا، یعنی اس کے اندر وہ جن قید تھا۔ جب اس کا مالک مطلب جس نے اس کو قید کیا تھا، مالک تو نہیں کہہ سکتے، جس نے اس کا چلا کیا تھا، وہ چیز جب وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا تو وہ جو جن تھا وہ اس چراغ سے باہر نکل آیا۔ رومان کہتے ہیں اس گھر میں ہوتا کچھ اس طرح تھا کہ شاید آپ کے سننے والے اس چیز پر بلیو نہ کریں، اس گھر کے اندر کافی بڑے بڑے درخت تھے کھجور کے۔ یوں لگتا تھا کہ اتنی گرمی کے موسم میں جب ہوا نام کی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، وہ جو درخت تھے وہ اس طرح جھول رہے ہوتے تھے جیسے کہ طوفان آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آندھی کی عجیب و غریب آوازیں اس گلی کے اندر سے آتی تھی۔ سب لوگوں نے اس چیز کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، دیکھا اس چیز کو کہ ادھر واقعی ایسی کوئی چیز ہے۔ اچھا، پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا، رومان کہتے ہیں میں رات کو آفس سے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا اس گھر کے دروازے کے آگے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کی جو آنکھیں وہ بالکل سرخ انگاروں کی طرح جل رہی ہیں، ان سے آگ نکل رہی ہے آنکھوں سے نا۔ میں نے اس کو دیکھا، میں اتنا ڈرا، مطلب مجھے یہ ہوا کہ اتنا لیٹ ہو چکا ہے،
یعنی رات کے 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم لوگوں کا جو روڈ ہے ادھر ہم لوگوں کا ہی جو فلیٹ بنا ہوا ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بھی باقی فلیٹس ہیں لیکن وہ کافی آگے کر کے، جگہ بالکل ادھر خالی تھی اور سامنے وہ گھر تھا۔ اب میرے سے گاڑی سے اترنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ جو بھی بلا تھی، وہ جن تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا جیسی گاڑی آئی ہے۔ میں اب نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں اتر نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی سرخ آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھی میری گاڑی کا، اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اب گاڑی کے اندر ہی میں بیٹھا رہا، آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور اس کے بعد وہ چیز غائب ہو گئی۔ پھر ایک دن مجھے میرے جو اوپر فرینڈ رہتے ہیں فلیٹ میں، انہوں نے یہ بتایا کہ میری جو بیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے روم میں ایک جن آتا ہے، یعنی ایک جن ہے، اور وہ جو جن ہے وہ میرے سامنے آتے ہیں، وہ مجھے ڈراتا ہے، وہ جن انکل مجھے ڈراتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بابا مجھے ایک جن نظر آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارا انکل ہوں، لیکن وہ انتہائی خوفناک چہرے کا ہے۔ اس بچی کی عمر 10 سے 12 سال ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس بچی نے بتایا کہ جو ہم لوگوں کے گھر میں سٹور ہے ادھر سے وہ آتا ہے، اور اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں کہ آپ میرے انکل نہیں ہیں تو وہ ونڈو سے باہر نکل جاتا ہے اور جاتا بھی اسی گھر کی طرف ہے۔ اس بچی نے ادھر ہی اشارہ کیا۔ وہ اتنا سخت قسم کی چیز تھی کہ اس کے بعد اس بچی کے اوپر دورے کی کیفیت ہو گئی۔ اس بچی کو کوئی اٹھا اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینکتا تھا۔ وہ بچی اس قدر ڈر چکی تھی کہ اس پہ وہ جو کیفیت ہوئی، اور وہ جب اس پر وہ کیفیت ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ وہی چیز میرے سامنے آ گئی ہے، یعنی وہ جو مخلوق ہے وہ میرے سامنے آ گئی ہے، وہ جن انکل آ گئے ہیں۔ اور وہ کہتی تھی وہ اتنے بھیانک ہیں، مطلب کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ اتنا بڑا اور کالا سیاہ اور موٹا، اور اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی۔ اس کی ہائٹ بھی کہتی تھی بہت بڑی ہے۔ بیڈ سے اٹھا کر وہ چیز بچی کو نیچے بیڈ پر پٹکا کر مارتی تھی۔ پھر ادھر ایک مولوی صاحب کو لایا گیا، وہ حافظ قرآن تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے اس بچی کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو عفریت جن کا بسیرا ہے۔ تب مجھے یقین آیا اس بات پر کہ وہ جو شخص مر گیا ہے اس کے نوکر نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کے قبضے میں عفریت جن ہے، جو کہ سب سے طاقتور جن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جن بچی سے ہٹ تو جائے گا، لیکن اس کا ایک یہ حل ہے، آپ اس طرح کریں کہ بچی کے کمرے میں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ یعنی کوئی بھی انسان مسلسل تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ بھی 7 ڈیز کے لیے۔ انہوں نے پھر ایسے کیا کہ ادھر موبائل پر قرآن پاک کو، مطلب جو قرآن پاک سنانے والی ایپ ہوتی ہے جو کہ قرآن پاک کے نیم سے ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا اپنے موبائل میں، اور انہوں نے کہا کہ مسلسل اس قرآن پاک کو آپ نے اپنے روم میں لگے رہنے دینا چاہیے جہاں وہ بچی سوتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے مسلسل قرآن پاک اس روم میں چلایا، اور 7 دن چلایا۔ 7 دن کے بعد جو بچی تھی، بچی کی حالت کافی سدھر گئی۔ اور یہ بھی بتاؤں میں آپ کو کہ جو عفریت جن ہے وہ صرف قرآن پاک سے ڈرتا ہے، اس کو قرآن پاک سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت زیادہ قرآن پاک سے ڈرتا ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ ادھر سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد وہ جو بچی تھی، بچی کے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا کالے سیاہ کسی چیز سے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہ لگاتے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو ساتھ لے جاتا۔ لیکن جس عامل نے بھی آپ کو یہ چیز بتائی ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت لگائی، مطلب کہ چیز جب حاضر ہوئی مولوی صاحب کے آگے، پھر اس نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں اس بچی پر عاشق ہو چکا تھا اور میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جانا تھا، میں نے اس کو مارنا نہیں تھا۔ تو لیکن قرآن پاک کی جو تلاوت تھی اس نے اس بچی کو بچا لیا، اس طرح بچایا کہ اس کو دوسری زندگی ملی۔ قرآن پاک کو اپنے گھر میں ضرور لگائیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت ضرور لگائیں، لیکن اگر آپ لوگ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم لوگ اپنے
گھروں میں چلائیں گے تو ہم لوگوں کے گھروں میں بہت سی برکت آئے گی۔ یہ ایک سٹوری تھی رومان کی جو انہوں نے سعودی عربیہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رومان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو آج کی ایک اور چھوٹی سی سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا خرم نے لاہور سے۔ خرم کہتے ہیں کہ جب ان کی امی حیات تھیں، زندہ تھیں، تو انہوں نے ان کو ایک واقعہ بتایا۔ ایک لڑکی تھی جو کہ نہر میں گر گئی تھی، اور باقاعدہ وہ لڑکی چیخ رہی تھی اور چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میری ٹانگوں کو نیچے سے کھینچ رہا ہے، مجھے باہر نکالو۔ اس لڑکی کو باقاعدہ کوئی چیز اندر لے گئی تھی۔ جب لوگ اس کو بچانے کے لیے گئے تو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی بڑی ہوئی تھی، لڑکی زندہ واپس آ گئی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے جب میں پانی کے اندر گئی تو میں نے پانی کے اندر ایک عجیب و غریب دنیا کو دیکھا۔ وہاں پر بھی لوگ رہتے تھے، وہاں پر دنیا تھی پوری، لیکن ان کے چہرے، ان کی شکل ہم لوگوں جیسی نہیں تھی۔ وہ کافی عجیب تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے قد تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے میں نے ان کو دیکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے میری جان نکل رہی ہے اور میں مر چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندہ کیسے ہوں۔ اس نہر کے اندر پوری ایک وہ کہتی تھی دنیا آباد ہے۔ اور خرم کہتے ہیں کہ اور یہ حقیقت ہے، میں نے ایک عالم سے بھی یہ بات سنی تھی کہ جو جھرنے ہوتے ہیں، نہر، دریا، سمندر، ندی وغیرہ جو ہوتی ہے، اور جو جھیل ہوتی ہے، جو ایک لسنرس یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں کے اندر سے بھی کچھ جو پانی وغیرہ نکل رہا ہوتا ہے، ادھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سے جنات رہتے ہیں، بہت سے، ان کی پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ اور یہ سمندر کے اندر بھی رہتے ہیں، پانیوں کے نیچے بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ پانی کے نیچے جو یہ رہتے ہیں ادھر انسان نہیں جا سکتا، مطلب انسان آل ٹائم پانی کے اندر نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں۔ وہ نہر وہ کہتے ہیں بہت ہانٹیڈ ہے، ادھر بہت سے واقعات ہوتے تھے، میری امی بتاتی تھی۔ وہ لاہور کی ہی نہر تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی خرم کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ کو کیسی لگی، اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز آپ مطلب بھیج سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، اور انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ پاک اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے۔ اور اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ تو جتنی ہم ان کی خدمت کریں گے اللہ پاک اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سب بزرگوں کی عزت کریں، سب سے محبت کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔